الذوالفقار نامی تنظیم آخر کیا تھی؟ طیارہ ہائی جیکنگ اور مرتضیٰ کا کردار اور بہن بھائی میں شدید اختلافات کی وجہ۔ 20 ستمبر 1996 کو آخر کیا ہوا؟ 70 کلفٹن پر پولیس مقابلہ ہوا تو پہلی گولی کس نے چلائی؟ پولیس سے جھڑپ کی وجہ سندھ پولیس آفیسر شعیب سڈل کیا بتاتے ہیں اور مرتضیٰ کے بعد کیا کیا ہوا؟ مرتضیٰ کے حلق میں تالو کا خون گرتا رہا لیکن گردن پر ایک ٹانکا لگ جاتا تو کیا زندگی بچانا ممکن تھی؟ اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کے کردار انسپکٹر ذیشان کاظمی تعلق کیسے اور کیوں جوڑا جاتا ہے؟ یہ تحریر برطانوی نشریاتی ادارے کی اردو سروس سے لی گئی ہے۔ 1981 جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس وقت ان کے بڑے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو اور چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو لندن کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھے۔ اچھا، برطانیہ کے علاوہ میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے افغانستان اور ملک شام میں بھی کافی وقت ساتھ گزارا۔ البتہ جب الذوالفقار نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی اور جب الذوالفقار نامی تنظیم فعال ہوئی اور اخبارات میں اس کی خبریں شائع ہونا شروع ہوئیں تو انہی دنوں کی بات ہے کہ اخبارات میں ایک اور سرخی لگتی تھی اور وہ یہ تھی کہ میر مرتضیٰ بھٹو کا تعلق جو ہے وہ شاید افغان انٹیلیجنس اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی ہے، یعنی کہ وہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث بتائے جاتے تھے۔ کابل میں جلا وطنی کے دوران 1981 میں مرتضیٰ بھٹو نے افغان وزارت خارجہ کی ایک آفیسر کی صاحبزادی فوزیہ فصیح الدین سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ تاریخ تھی 29 مئی 1982۔ فاطمہ بھٹو 3 برس کی تھیں کہ مرتضیٰ بھٹو اور فوزیہ میں علیحدگی ہو گئی اور مرتضیٰ فاطمہ بھٹو کے ہمراہ ملک شام چلے گئے۔ شام میں میر مرتضیٰ بھٹو کی ملاقات غنمہ بھٹو سے ہوئی اور 1989 میں دونوں نے شادی کر لی۔ غنمہ بھٹو مرتضیٰ بھٹو کے فرزند ذوالفقار جونیئر کی والدہ ہیں۔ مگر سوال یہ کہ میر مرتضیٰ جلا وطنی کیوں کاٹ رہے تھے؟ 2 مارچ 1981 پی آئی اے کی پشاور جانے والی پرواز PK-326 ہائی جیک کر لی گئی اور الذوالفقار نامی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ جہاز کابل میں لینڈ ہوا اور ہائی جیکر سے جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کو دھمکی دی کہ 53 افراد کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر یہ رہا نہ ہوئے تو جہاز میں سوار تمام 143 افراد کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ ہائی جیکنگ 13 دن جاری رہی۔ بالآخر حکومت پاکستان نے ہائی جیکرز کے مطالبات مان ہی لیے اور تمام مسافروں کو رہائی مل ہی گئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو کا خاندان، خاص طور پر ان کی بیٹی فاطمہ نے ہمیشہ الذوالفقار کی مسلح کارروائیوں یا ان سے مرتضیٰ بھٹو کی وابستگی کی تردید ہی کی ہے۔ 17 اگست 1988 طیارے کے حادثے میں جنرل ضیاء کی ہلاکت اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی کئی سیاسی جماعتیں جنرل ضیاء کی موت کو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کا اختتام کہتی ہیں اور جمہوریت کی نئی امید پھر سے دکھائی دیتی ہے۔ پھر میر مرتضیٰ بھٹو یہ سمجھتے تھے اور شاید ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت کے کچھ سینئر رہنماؤں کا بھی یہ موقف تھا کہ شاید بے نظیر بھٹو یعنی ان کی جو بہن ہے ہمشیرہ، انہوں نے کچھ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیل کر لی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے جو ان کے والد کے زمانے میں تھی، اور یہی وجہ اختلافات کے لیے سامنے بھی آئی۔ بعد میں کچھ ذرائع یہ بھی کہتے تھے کہ شاید میر مرتضیٰ بھٹو کو اس پالیسی پہ بھی اختلاف تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود آصف علی زرداری طے کرتے تھے، اور وہ اپنی بہن سے اس لیے بھی خائف تھے کہ وہ آصف علی زرداری کی ان پالیسی سے شدید نالاں تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی ان پالیسیز کی وجہ سے اب پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ وقار یا وہ معیار نہیں رہا جو ایک وقت میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اب میر مرتضیٰ بھٹو کا روب اور دبا کچھ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ ان کے لیے کہیں پہ بھی موومنٹ کرنا یا سڑک پہ نکل کے اپنے کچھ افراد کے ساتھ جو ان کے کارکنان تھے لیکن وہ مسلح ہوتے تھے، شہر میں گھومنا، کراچی میں گھومنا یا سندھ کے دیگر اضلاع میں گھومنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کراچی سے اپنے والد کی قبر یعنی کہ گڑھی خدا بخش کا سفر کریں گے اور انہی افراد کے ساتھ سفر کریں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کا یہ سفر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی الارم صورتحال بن سکتا ہے اور حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو انہیں روکنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس وقت کے پولیس اہلکار، اس وقت کے اخبارات میں اگر آپ ریسرچ کریں تو یہ بتاتے ہیں کہ صورتحال یہ بن گئی کہ کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک انہیں مختلف جگہوں پر مختلف ڈسٹرکٹ کی جو پولیس افسران تھے انہوں نے روکنے کی کوشش
کی، لیکن ہر جگہ پر پولیس والوں کو اپنی عزت بچانا جو ہے وہ مشکل پڑ گیا، کیونکہ میر مرتضیٰ بھٹو نے کسی کی بھی نہیں سنی اور وہ اپنا سفر طے کرتے رہے۔ حتیٰ کہ اس وقت کے ایک پولیس آفیسر جو بعد میں برطانیہ شفٹ ہو گئے تھے اور برطانیہ میں انہوں نے رہائش اختیار کی، ان کا نام تھا فیاض خان، اور فیاض خان یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو برطانوی جریدے کی ایک رپورٹ کے اندر جو ہے اردو ویب سائٹ کے اندر جو ہے وہ شائع ہوا کہ فیاض خان یہ کہتے ہیں کہ میر مرتضیٰ کا اس وقت کا رویہ کچھ اس طرح سے ہو گیا تھا کہ ان کے لیے کسی بھی تھانے کے اندر داخل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی، اور وہ اپنے ان کارکنان کی تلاش میں جنہیں پولیس مبینہ طور پہ گرفتار کر لیتی تھی، چھڑوانے کے لیے کسی بھی تھانے کے اندر چلے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جس رات یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، مبینہ پولیس مقابلہ یا پولیس مقابلہ، اس رات بھی میر مرتضیٰ بھٹو نے کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں ایک جلسے میں خطاب کرنے کے بعد سیدھے کراچی سی آئی اے سینٹر کا رخ کیا اور سی آئی اے سینٹر کے اندر داخل ہو کے اپنے ایک ساتھی علی سنارا کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، اور وہاں وہ ان کو تلاش کرتے رہے، لیکن وہ وہاں انہیں کسی لاک اپ میں نہیں ملے۔ ایک پولیس اہلکار جو اس وقت آفیسر بھی ہوا کرتے تھے اور بعد میں ریٹائر ہوئے، انہوں نے ایک جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ تک کہا کہ جس وقت میر مرتضیٰ بھٹو یا ان کے ساتھی کسی تھانے میں یا کسی ادارے کے پاس جاتے اور وہاں داخل ہو کے لاک اپس کو چیک کرتے تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ موجود مسلح افراد جو ہیں وہ پولیس اہلکاروں کا اسلحہ لے لیتے تھے اور پولیس اہلکاروں کو زمین پہ لٹا دیا جاتا تھا جب تک کہ ان لاک اپس کی اچھی طرح سے سرچنگ نہیں ہو جاتی تھی۔ اب یہ علی سنارا کون تھا اور میر مرتضیٰ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اپنے اس ساتھی کو کیوں تلاش کر رہے تھے؟ اس سوال کا جواب سندھ پولیس کے ایک سینئر آفیسر شعیب سڈل کے پاس ملتا ہے۔ شعیب سڈل بتاتے ہیں اس وقت کراچی کیماڑی آئل ٹرمینل پہ راکٹ حملوں، بم دھماکوں اور دہشت گردی سے جڑی کئی وارداتیں ہو چکی تھی۔ علی سنارا ایسے ہی واقعات میں نامزد اور ریاستی اداروں کو مطلوب تھا، جبکہ ایم کیو ایم کے خلاف اس وقت ہونے والے آپریشن کے مرکزی کردار انسپکٹر ذیشان کاظمی نے ہی 16 ستمبر 1996 کو علی سنارا کو گرفتار کیا تھا۔ جس طرح سے کراچی میں نسل کشی کی جا رہی ہے، اسی طرح سے علی سنارا کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اگر اسے کچھ ہوتا ہے تو اس کے سیاسی نتائج کچھ اور ہی ہوں گے۔ یہ جلسہ ختم ہوا، رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ میر مرتضیٰ جلسے کے بعد واپس 70 کلفٹن والی شاہراہ ایران پہنچے۔ نقشہ یہ تھا کہ اس روڈ پہ اب واجد درانی ٹریفک چوکی پر موجود تھے۔ اے ایس پی شاہد حیات، اے ایس پی رائے طاہر اور ایس ایچ او حق نواز سیال شاہراہ ایران پر فٹ پاتھ پر تعینات پولیس کی نفری کے ساتھ مرتضیٰ بھٹو کی آمد کے منتظر تھے، اور اس خدشے کے پیش نظر کہ مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ 70 کلفٹن جانے کے لیے دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، یعنی پارک ٹاور کے بیک سائڈ پر، تو اس لیے وہاں پر بھی پولیس کی کچھ گاڑیاں تعینات کی گئی تھی، جن میں ایس ایچ او نیپیر تھانہ آغا جمیل، ایس ایچ او گارڈن شبیر قائم خانی شاہراہ قائدین کے دوسرے سرے پر اپنے اہلکاروں کے ہمراہ موجود تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کم از کم 4 گاڑیوں پر مشتمل میر مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ اپنے روایتی راستے پر 2 تلوار سے ہوتا ہوا سڑک کے اندر آیا اور 70 کلفٹن کے سامنے پہنچ گیا۔ پولیس کے مطابق صرف لائسنس چیک کرنے تھے، اس لیے پلان کے مطابق پہلی گاڑی جس میں میر مرتضیٰ تھے یا ہو سکتے تھے اسے گھر کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی اور باقی 3 گاڑیوں کو پیچھے روک لیا گیا، لیکن جو دوسری گاڑی میر مرتضیٰ کے قریبی ساتھی عاشق جتوئی کی تھی گھسی اور کچھ ہی فاصلے پہ کھڑے اے ایس پی شاہد حیات کی ٹانگ میں بھی لگی۔ دونوں افسران کو گولی لگتے اور زخمی ہوتے دیکھ کے پولیس اہلکار پوری شدت سے گولیاں برسانے لگے اور مرتضیٰ بھٹو کے محافظین بھی۔ ایک آفیسر نے جو کئی سال تک اس معاملے سے جڑے رہے بتایا کہ اسی اثنا میں بجلی منقطع ہو گئی اور پورے اسٹریٹ پر اندھیرا چھا گیا۔ شعیب سڈل بتاتے ہیں کہ جب میری دوبارہ واجد درانی سے بات ہوئی تھی تو میں نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ مرتضیٰ کہاں ہے، وہاں ہے یا گھر میں جا چکا تھا، تو ایس ایس پی نے مجھے بتایا کہ وہ شاید گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ میں نے کہا شاید نہیں، دیکھ کر بتاؤ اصل بات کیا ہوئی ہے۔ اسی شدید فائرنگ کی کہانی سناتے ہوئے متعدد پولیس افسران نے یہ بھی بتایا کہ جب 2 سینئر پولیس افسران کو گولیاں لگ گئیں اور دونوں جانب سے فائرنگ کا سلسلہ بند ہو گیا تو بکھر جانے والی پولیس فورس پھر سے جمع ہو کر اندھیری سڑک پہ رکی ہوئی گاڑیوں کے قریب پہنچی اور تب یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے 5 ساتھی آن دی اسپاٹ مارے گئے تھے، جبکہ وہ خود گاڑی کے اندر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شدید زخمی حالت میں تھے۔ اس کے علاوہ 2 پولیس افسران شاہد حیات اور حق نواز سیال بھی زخمی تھے اور وہاں سے گزرنے والا ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی مارا گیا تھا۔ رائے طاہر نے میر مرتضیٰ بھٹو کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور زخمی مگر حیرت زدہ میر مرتضیٰ کو باہر نکالا۔ کوئی اور گاڑی نہ ہونے کے سبب رائے طاہر نے میر مرتضیٰ کو ایک پولیس موبائل کے پیچھے حصے میں ڈالا اور وہاں سے طبی امداد دینے کے لیے کسی اسپتال کی جانب روانہ ہوئے۔ اب ڈی آئی جی شعیب سڈل نے بتایا صرف چند فٹ دور ہی سڑک کے دوسری طرف ہی مڈ ایسٹ اسپتال تھا اور پولیس افسران نے فیصلہ کیا کہ مرتضیٰ بھٹو کو فوری طور پہ امداد کے لیے یہیں لے جائیں۔ ایک سابق آفیسر نے بتایا کہ پولیس اور مرتضیٰ بھٹو کے حامیوں کی یہ جھڑپ تقریباً رات 8:30 بجے ہوئی،
जबकि मुर्तज़ा भुट्टो के अस्पताल आमद का वक्त 9:20 दर्ज किया गया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो अस्पताल पहुंचकर भी इतने होश हवास में थे कि पुलिस मोबाइल से खुद उतर कर स्ट्रेचर में मुंतकिल हुए। शुएब सडल कहते हैं कि गले के जख्म से खून बहता रहा। अगर अस्पताल में कोई इस जख्म को टांका लगाता या कम से कम सही से पट्टी कर देता तो खून रुक सकता था और वो महफूज रहते। तकरीबन 1 घंटे की ताखीर से मुर्तज़ा भुट्टो के अहले खाना यानी उनकी बीवी गनमा भुट्टो, बेटी फातिमा और बेटा जुल्फ़िकार जूनियर भी मिड ईस्ट अस्पताल पहुंच गए थे। उन्हें लाने वाले शख्स ने तब तक अस्पताल में बड़ी तादाद में जमा होने वाले सहाफ़ियों को अपना नाम वाजिद बख्श बताया और कहा कि वो मुर्तज़ा का ड्राइवर है। अस्पताल में अहले खाना की आमद की भी 1.5 घंटे तक मीर मुर्तज़ा भुट्टो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। अस्पताल में बिस्तर पे बैठे हुए ही थे और उनकी एक तस्वीर कई दिन तक अखबारों की जीनत बनती रही, जो आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो शदीद तकलीफ से बहुत देर कर्राते रहे और शदीद दुश्वारी के बावजूद सांस लेने की कोशिश करते रहे। अस्पताल लाए जाने के तकरीबन 2.5 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा मुर्तज़ा दम तोड़ गया और ये वक्त था रात के तकरीबन 11:30 बजे का। और पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल समझे जाने वाले भुट्टो ख़ानदान के इस नामवर सपूत ने ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने की कोशिश के दौरान इस अस्पताल में दम तोड़ गया। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद केस है जिसकी 3 FIR दर्ज हुई। पुलिस की मुद्दत यानी सरकारी मुद्दत में दर्ज हुई। दूसरी FIR में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के ड्राइवर या किसी मुलाजिम को मुद्दई रखा गया था, जबकि तीसरी FIR अदालती हुक्म पर मीर मुर्तज़ा की ज़ौजा गनमा भुट्टो की मुद्दत में दर्ज की गई थी। और इसी बात को लॉजिक बनाते हुए पुलिस के आला अफसरान कहते हैं कि अगर ये कत्ल था या कोई साजिश थी या मुकाबला नहीं था तो पुलिस कहीं ना कहीं इन 3 FIRs को अदालत में चैलेंज